بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ جزاک اللہ۔ آج کے اس خاص علمی اور فکری جائزے میں ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ فجر کا وقت ہے، ایک ہستی ممبر پر تشریف لاتی ہے اور بولنا شروع کرتی ہے۔ جی، اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بالکل دم بخود ہیں۔ بالکل، سورج طلوع ہوتا ہے، دوپہر کی تمازت میں بدلتا ہے، پھر عصر کے سائے ڈھلنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ مغرب کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ اور اس پورے دن میں وہ ہستی، یعنی بغیر کسی وقفے یا کسی تحریر کے، کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت کے دن تک کا ہر ایک واقعہ بیان کر دیتی ہے۔ یہ واقعی کوئی تصوراتی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ جی ہاں، اور آج ہم انہی حقائق پر مبنی مستند احادیث کے ذخیرے میں غوطہ زن ہو رہے ہیں، جن میں بخاری، مسلم اور ترمذی جیسی کتب شامل ہیں۔ ہمارا مقصد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وسعت اور ان کے مبارک ناموں میں چھپی حکمتوں کو سمجھنا ہے، اور ان کو عطا کیے گئے بے مثال فضائل کا ادراک حاصل کرنا بھی، جو کہ بہت اہم ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس ہستی کی وسعت کو سمجھنا یا اسے کم حقہ بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو بس ایک قطرے پر بات کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی اس بشری کمزوری پر دل سے استغفر اللہ کہتے ہوئے اللہ کی پناہ اور بخشش مانگتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہماری عقلیں اس عظیم موضوع کا مکمل احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ جو منظر آپ نے کھینچا ہے فجر سے مغرب تک کا، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اور دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم آج کن چیزوں کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ آپ کا اشارہ ان روایتوں کی نوعیت کی طرف ہے۔ بالکل، ہم جن روایات کا جائزہ لے رہے ہیں وہ محض تاریخ کے اوراق پر لکھی ہوئی کوئی فہرست نہیں ہے۔ یہ روایات دراصل اس کائنات کے پوشیدہ حقائق کو سمجھنے کی ایک روشن کھڑکی ہے۔ کیا بات ہے! یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام اور وقت کی حقیقت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کھول کر رکھ دیا۔ بالکل، اور جب وقت کی بات کرتے ہیں تو عقل واقعی دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ وقت کی قید تو انسان کی سب سے بڑی مجبوری ہے نا۔ جی، ہم کل کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہی تو، لیکن جب ہم حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور روایت پڑھتے ہیں جسے امام مسلم اور امام ترمذی نے بیان کیا ہے، تو وقت کی قید بالکل ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ طویل خطبے والی روایت ہے نا؟ جی ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد خطبہ دینا شروع کیا، ظہر پر رکے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر آ گئے، عصر پر رکے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، اور سورج ڈوبنے تک بولتے رہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس بات کی خبر دے دی جو آج تک ہو چکی تھی اور جو قیامت تک ہونے والی تھی۔ سبحان اللہ! یہ سن کر تو ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ کیا کسی انسانی دماغ کے لیے وقت کے اس پورے سمندر کو سمیٹنا ممکن بھی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی باشعور انسان کے ذہن میں آئے گا، اور اسی روایت کے آخر میں حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہایت کمال کا جملہ کہا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہے جس کا حافظہ سب سے تیز تھا۔ واہ! اور اسی بات کی تصدیق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جسے بیان نہ کر دیا ہو۔ اور پھر انہوں نے وہ مشہور بات کہی تھی۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ جس نے اسے یاد رکھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ یہ جو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے نا کہ جو بھول گیا سو بھول گیا، یہ مجھے بہت سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں اگر اسے آج کی جدید زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ بالکل ایک کائناتی ڈاؤن لوڈ جیسا محسوس ہوتا ہے۔ کائناتی ڈاؤن لوڈ، یہ بہت دلچسپ اصطلاح ہے۔ یعنی کائنات کی ابتدا سے انتہا تک کا ایک لامحدود ڈیٹا انسانی ذہنوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ علم کا ایک بے پناہ سمندر بہہ رہا ہے، لیکن انسانی ذہن جو اس وقت ایک محدود ہارڈ ویئر یا میموری کی طرح ہے، اس کی گنجائش بہت تھوڑی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ اس ڈاؤن لوڈ کے سامنے صحابہ کرام کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ جو جتنا اپنے ظرف کے مطابق یاد رکھ سکا وہی بڑا عالم بن گیا۔ لیکن میرے ذہن میں یہاں ایک سوال ابھرتا ہے۔ جی، پوچھئے۔
اگر انسان کا حافظہ اتنا ہی محدود ہے کہ وہ اس طویل علم کو منوان یاد نہیں رکھ سکتا، تو پھر اتنی بڑی تفصیلی ٹائم لائن یا اتنے سارے فتنہ اور واقعات کو ایک ہی دن میں بتانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ بہت ہی عمدہ اور گہرا سوال ہے۔ دیکھیں، اس پورے خطبے کا مقصد لوگوں کو محض ایک انسائکلوپیڈیا رٹوانا ہرگز نہیں تھا۔ اسے احادیث کی زبان میں بِإِعْلَامِ اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے براہ راست عطا کردہ علم کہا گیا ہے۔ بِإِعْلَامِ اللہ تعالی۔ خالق نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسعت عطا کی کہ ماضی اور مستقبل ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھ دیے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ امت کے اجتماعی لاشعور میں ایک الارم سسٹم ایکٹیو کر دیا جائے۔ ایک الارم سسٹم، یعنی فتنوں سے خبردار کرنے کے لیے؟ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات اور فتنوں کے جو نشانات بتائے وہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں محفوظ ہو گئے۔ جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا انہیں فوراً وہ تنبیہ یاد آ جاتی کہ ہاں، اس کے بارے میں ہمیں اس دن بتایا گیا تھا۔ کمال ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی چکاچوند میں کھو کر اکثر ان الہی تنبیہات کو بھول جاتا ہے۔ ہم وہ الارم سن کر بھی سو جاتے ہیں۔ اس انسانی غفلت پر تو بس دل سے استغفر اللہ ہی نکلتا ہے کہ ہم کتنی جلدی اللہ کی نشانیوں کو بھلا دیتے ہیں۔ کی کمزوری سے کہیں زیادہ ہماری غفلت ہے۔ جب میں اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں کہ ہماری نمازوں میں کس طرح خیالات بھٹکتے ہیں، ہم کیسے چھوٹی چھوٹی دنیاوی باتوں میں الجھ کر ان عظیم سچائیوں کو فراموش کر دیتے ہیں، تو واقعی بے اختیار استغفر اللہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے کہ ہم کیسے کمزور اور غافل مخلوق ہیں۔ جی بالکل، انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے۔ خیر، اگر ہم اس وسیع العلم والے پہلو سے ذرا آگے بڑھیں تو یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ جس عظیم ہستی کا علم زمان و مکان پر اس قدر محیط ہو، اس کو کائنات کا خالق کس طرح متعارف کرواتا ہے؟ یعنی ان کا اصل کائناتی کردار کیا ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں؟ بالکل، اور میرا خیال ہے اس کا جواب ہمیں ان کے مبارک ناموں میں ملتا ہے۔ جی، اور ناموں کا یہ باب احادیث میں انتہائی خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، جس میں 5 ناموں کا ذکر ہے۔ جی ہاں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 5 مبارک ناموں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور میں الماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا، اور میں الحاشر ہوں کہ سب لوگ میری پیروی میں روز حشر جمع کیے جائیں گے، اور میں العاقب ہوں۔ العاقب، اس کا کیا مطلب ہوا؟ امام ترمذی نے اپنی روایت میں العاقب کا معنی بھی واضح کر دیا ہے، یعنی وہ ہستی جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور بات صرف ان 5 ناموں تک محدود نہیں ہے، ایک اور روایت بھی تو ہے نا؟ جی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت، بالکل، جو ہمیں مسلم شریف اور مسند احمد میں ملتی ہے۔ اس میں کچھ مزید نام بھی آتے ہیں، جیسے المقفع یعنی سب سے آخر میں آنے والا، نبی توبہ اور نبی رحمت۔ صحیح۔ عام طور پر ہماری دنیا میں نام تو صرف شناخت کے لیے ہوتے ہیں۔ کسی کا نام کچھ بھی ہو، ضروری نہیں کہ اس کی شخصیت بھی اس نام جیسی ہو، لیکن یہاں ہر نام محض ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ کائناتی مشن کی عکاسی کر رہا ہے۔ جی ہاں، ایک کاسمک رول۔ لیکن مجھے الماہی کے نام پر تھوڑی سی الجھن ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ الماہی کا مطلب ہے کفر کو مٹانے والا، لیکن مطلب اگر ہم آج کی دنیا کو دیکھیں تو کفر، ظلم اور اندھیرے تو آج بھی موجود ہیں۔ پھر ہم اس مٹانے کو کیسے سمجھیں؟ کیا یہ کوئی متضاد بات نہیں لگتی؟ یہ ایک بہت اہم الجھن ہے جو اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، کفر کے مٹنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دنیا سے کفر کرنے والے لوگ بالکل غائب ہو جائیں گے اور زمین پر کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا۔ تو پھر یہ مٹانا کس طرح کا تھا؟ یہ مٹانا دراصل فکری، اصولی اور دلائل کے میدان میں تھا۔ شرک کے جو بت صدیوں سے انسانی ذہنوں اور کعبے میں گڑے ہوئے تھے، ان کی نظریاتی بنیادیں ہمیشہ کے لیے اکھیڑ دی گئیں۔ اچھا، یعنی نظریاتی فتح۔ بالکل۔ توحید کا عقیدہ اتنی قوت اور وضاحت کے ساتھ غالب آ گیا کہ کفر کے پاس کوئی علمی یا روحانی دلیل باقی نہ رہی۔ اور پھر جب ہم اسی الماہی کے ساتھ نبی توبہ کے نام کو جوڑتے ہیں تو اس کی گہرائی مزید کھلتی ہے۔ وہ کیسے؟ انسان ہر قدم پر پھسلتا ہے، گناہوں اور خطاؤں کے اندھیروں میں گرتا ہے، جس پر ہم اللہ کے حضور استغفر اللہ کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ تسلی ملتی ہے کہ ان کے نبی التوبہ ہونے کے فیض سے
توبہ کا دروازہ اور اندھیروں سے نکلنے کا راستہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کفر اور گناہ کی تاریکی جتنی بھی گہری ہو، یہ نام ہمیں سچی توبہ کی امید دلاتا ہے۔ کتنا خوبصورت ربط ہے۔ یہاں میں ایک اور پہلو کو سمجھنا چاہوں گا، محمد اور احمد، یہ دونوں نام ایسے ہیں جن سے ہم سب سے زیادہ واقف ہیں، جی ہاں، اور عام طور پر یہی بتایا جاتا ہے کہ دونوں کا مطلب تعریف کیا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر دونوں کا مطلب ایک ہی ہے تو ان دو مختلف ناموں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان کے درمیان وہ کون سا باریک فرق ہے جو اس کائناتی کردار کی مزید وضاحت کرتا ہے؟ اسے ہم بغیر کسی مشکل گرامر کے بہت ہی سادہ انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ میں بتاتی ہوں۔ محمد کا مطلب وہ ہے جس کی کائنات میں سب سے زیادہ، بار بار اور لگاتار تعریف کی گئی ہو۔ آپ ذرا غور کریں، کائنات کا خالق خود ان پر درود بھیجتا ہے، فرشتے تعریف کرتے ہیں، انسان ان کی حمد گاتے ہیں، غرض پوری کائنات جس ہستی کی تعریف میں مصروف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں باقی سب شامل ہیں؟ بالکل، لیکن دوسری طرف احمد ہے۔ احمد کا مطلب ہے وہ ہستی جو خود سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والی ہو۔ اچھا، یعنی ایک طرف دنیا تعریف کر رہی ہے اور دوسری طرف وہ خود تعریف کر رہے ہیں۔ جی، کائنات میں کوئی اور ہستی اپنے رب کی اتنی حمد، اتنی شکر گزاری اور اتنی کامل بندگی بیان نہیں کر سکتی جتنی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ایک طرف پوری کائنات ان کی معترف ہے اور دوسری طرف وہ خود ہر پل سب سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف میں غرق ہیں۔ یہ فرق واقعی حیران کن ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا کائنات کا ان کی طرف رویہ ہے، اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ان کا اپنے رب کی طرف رویہ ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اور پھر الحاشر اور نبی رحمت کا امتزاج دیکھیں۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو لوگ الحاشر کے قدموں میں جمع ہوں گے، لیکن چونکہ وہ نبی رحمت بھی ہیں تو وہ خوفناک دن امت کے لیے ایک عظیم ترین پناہ گاہ اور امید بن جائے گا۔ بے شک۔ جب ہم ان کائناتی صفات اور ان ناموں کے بوجھ کو سمجھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان ہستی کو وہ بے مثال فضائل اور کمالات کیوں عطا کیے گئے جو پچھلی تمام امتوں کے انبیاء کو نہیں ملے۔ آپ کا اشارہ ان 5 یا 6 مخصوص تحائف کی طرف ہے نا؟ جی بالکل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایات میں ہمیں وہ 6 عظیم تحائف ملتے ہیں جنہوں نے اس دین کو ایک عالمگیر اور آفاقی شکل دے دی۔ جی ہاں، اور یہ وہ تحائف ہیں جنہوں میں دین کو محدودیت سے نکال کر وسعت دی ہے۔ اگر ہم ان روایات کا نچوڑ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع القلم عطا کیے گئے ہیں۔ جوامع القلم، مجھے 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ذریعے مدد دی گئی ہے۔ اموال غنیمت میرے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک مٹی بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے تمام مخلوقات کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، شفاعت عطا کی گئی ہے اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ ان تمام انعامات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے ذہن میں فوری طور پر کچھ سوالات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر مال غنیمت کا حلال ہونا، یہ پچھلی امتوں کے لیے کیوں منع تھا اور اس امت کے لیے اسے حلال کرنے میں کیا حکمت تھی؟ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے جب مال غنیمت جمع ہوتا تھا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ آگ جلا دیتی تھی؟ جی، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جنگ صرف اور صرف خدا کے نام پر ہو، اس میں مال جمع کرنے کی کوئی انسانی لالچ شامل نہ ہو، اسے خالص رکھنے کا یہ ایک الہی طریقہ تھا۔ سمجھ گیا۔ لیکن اس امت کے لیے اس مال کو حلال اور پاکیزہ کر دیا گیا۔ یہ دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ اس امت کی نیتوں، ان کے نظم و ضبط اور ان کے وسائل کو استعمال کرنے کے طریقوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اعتماد کیا ہے۔ کیا بات ہے! اور اسی طرح 1 مہینے کی مسافت سے روب والی بات، کچھ لوگ شاید سوچیں کہ اسلام تو امن کا دین ہے، پھر یہ خوف اور روب کیسا؟ یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ تو کیا ہم اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ روب دراصل ایک الہی ڈھال یا ڈیوائن شیلڈ تھی؟ جب اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتیں جیسے روم اور پارس اس نئے پیغام کو کچلنے کا ارادہ کرتی تھیں تو یہ روب ان کے دلوں پر طاری ہو جاتا تھا، اور یہ جنگ سے بچنے اور ظالموں کو دور رکھنے کا ایک بہت بڑا ڈیٹرنس تھا۔
بالکل، آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ لیکن ان سب میں جو انعام مجھے سب سے زیادہ حیران اور مسحور کرتا ہے وہ ہے پوری زمین کے مسجد بن جانے کا تصور۔ اگر میں اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھوں تو یہ دراصل انسان کی روحانی آزادی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ روحانی آزادی؟ یعنی آپ کا مطلب ہے عبادت کی آزادی؟ جی، پچھلی امتوں کا خدا سے رابطہ ایک لینڈ لائن فون کی طرح تھا جو صرف ایک مخصوص عمارت یعنی ان کے ہیکل یا گرجے میں ہی کام کرتا تھا۔ ارے واہ، بڑی زبردست مثال ہے۔ وہ کہیں اور کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو ایک وائرلیس کنیکشن مل گیا۔ انسان سفر میں ہو، جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، جہاں نماز کا وقت آیا وہیں مٹی کو پاک سمجھا اور زمین پر سر رکھ کر رب سے کنیکشن جوڑ لیا۔ کیا کمال کی تشبیہ دی آپ نے! واقعی یہ وائرلیس کنیکشن والی بات اس دین کی وسعت کو بالکل کھول کر رکھ دیتی ہے۔ ہے نا؟ زمین کا کونا کونا جائے سجدہ بن گیا ہے۔ اب انسان کے پاس عبادت نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں بچا۔ لیکن جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں یہ لینڈ لائن سے وائرلیس والی آزادی تو مل گئی، مگر ہم نے اس سہولت کا کیا حق ادا کیا؟ سچی بات ہے۔ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس عظیم انعام کی ناقدری پر تو ہمیں مستقل استغفر اللہ پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اتنی بڑی سہولت دی گئی اور ہم نے اسے غفلت کی بہن چڑھا دیا۔ واقعی ہم بہت غافل ہیں، اور جب ہم قیامت کے دن اپنی اس غفلت اور کوتاہیوں کا سوچتے ہیں، جب اعمال کا ترازو قائم ہوگا تو سچ پوچھیں اعمال تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کڑی دھوپ میں، اس حساب کتاب کے وقت، ہم جیسے کمزور انسانوں کے پاس سوائے اپنے رب کے حضور استغفر اللہ پکارنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید کے کوئی اور آسرا نہیں ہوگا۔ جی بالکل۔ یہ شفاعت ہی ہے جو اس دن ہماری واحد پناہگاہ ہوگی۔ بلا شبہ شفاعت اس امت کے لیے سب سے بڑی امید ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات جوڑنا چاہوں گی۔ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ذکر کیا جس میں بتایا گیا کہ پہلے انبیاء ایک خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے۔ جی، پوری انسانیت کے لیے۔ یہ آفاقیت ہی دراصل ان کے العاقب یعنی آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب پیغام کا دائرہ کسی ایک علاقے یا ایک نسل تک محدود نہ رہا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے عام کر دیا گیا، تو اب کسی نئے نبی کے آنے کی نہ تو منطقی ضرورت رہی اور نہ ہی گنجائش۔ بہت خوبصورت بات۔ اور اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کی توجہ واپس اسی پہلے نقطے کی طرف دلانا چاہوں گی جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، وہ فجر سے مغرب تک کا طویل خطبہ۔ جی، وہ کائناتی ڈاؤن لوڈ جس میں وقت کی ابتدا سے انتہا تک کی تفصیل تھی۔ بالکل۔ اب اسے آپ ان 6 فضائل میں سے جوامع القلم کے عطا ہونے سے جوڑ کر دیکھیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ جوامع القلم کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ صلاحیت ہے جس میں الفاظ انتہائی مختصر ہوں، گنے چنے ہوں، لیکن ان کے اندر معنی کے، حکمتوں کے پورے سمندر موجزن ہوں۔ واہ! فجر سے مغرب تک کے اس چند گھنٹوں کے محدود وقت میں کائنات کے اربوں سالوں کی تاریخ، قیامت تک کے احوال اور انسانیت کے عروج و زوال کی ایک ایک تفصیل بیان کر دینا، یہ خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا ہوا تھا۔ بے شک۔ اتنے طویل دورانیے کا علم چند لفظوں میں پرو دینا یہ انسانی عقل کے دائرے سے باہر کی چیز ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان کمالات، ان فضائل اور ان مبارک ناموں کی گہرائی کو بیان کرنے میں ہم انسانوں کی عقل، فہم اور ہمارے الفاظ جتنے بھی کوشش کر لیں ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم سے جو بھی کمی بیشی ہوئی ہو ہم اس پر اپنے رب سے معافی طلب کرتے ہیں اور استغفر اللہ کہتے ہیں کہ ہماری استطاعت اس عظیم کائناتی حقیقت کو پوری طرح سمیٹنے سے قاصر ہے۔ بے شک ہم اپنی فہم اور الفاظ کی کوتاہیوں پر معافی مانگتے ہیں۔ تو سننے والوں، آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم نے ایک انتہائی خوبصورت فکری اور روحانی سفر طے کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت سفر۔ ہم نے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر دیے گئے اس عظیم الشان خطبے کی وسعت سے آغاز کیا جس نے وقت کی تمام حدوں کو سمیٹ لیا۔ ہم نے ان صفات کی گہرائی کو پہچانا جو محمد، احمد، الماہی، الحاشر اور العاقب جیسے مبارک ناموں میں پوشیدہ ہیں، اور یہ سمجھا
کہ کیسے یہ نام محض الفاظ نہیں بلکہ کائنات کو اندھیروں سے نکالنے کا ایک الہی منصوبہ ہے۔ جی ہاں۔ اور پھر ہم نے ان عملی فضائل کو کھوجا، خواہ وہ اموال غنیمت کا حلال ہونا ہو، رعب کے ذریعے ظالموں کو دور رکھنا ہو، یا پوری زمین کا یکایک ایک عظیم الشان وائرلیس مسجد میں تبدیل ہو جانا ہو۔ اس پوری گفتگو کے اختتام پر میں ایک فکری سوال ہم سب کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ ہم نے ابھی جوامع الکلم کی بات کی، یعنی وہ الفاظ جو بظاہر مختصر ہیں لیکن ان میں سمندر جیسی وسعت اور کائنات کی حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی تیز رفتار زندگی میں موبائل کی اسکرین سکرول کرتے ہوئے یا کسی کتاب کے ورق الٹتے ہوئے اکثر چھوٹی چھوٹی احادیث پڑھ کر تیزی سے آگے گزر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو کیا ہمیں کبھی ایک لمحے کے لیے رک کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جس ہستی کے چند الفاظ فجر سے مغرب تک کائنات کے تمام راز کھول سکتے ہیں، ان روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی احادیث کے ہر ایک لفظ میں کائنات کے کتنے بڑے راز اور ہماری زندگی کے الجھے ہوئے مسائل کے کتنے عظیم حل پوشیدہ ہوں گے؟ کیا ہم واقعی ان الفاظ کی اس گہرائی پر غور کر رہے ہیں یا صرف سطح کو چھو کر بغیر سمجھے آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے علم و عمل کے رخ کو بدل سکتی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین۔ اچھا، ذرا تصور کریں اگر کسی شخص کے ہاتھ میں ایک ایسی چابی تھما دی جائے، مطلب ایک ایسی ماسٹر کی جو نہ صرف اس زمین کے تمام پوشیدہ خزانوں کے تالے کھول سکتی ہو۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور صرف خزانے نہیں بلکہ انسانی نفسیات، کائنات کی حکمتوں اور یہاں تک کہ وقت کے اختتام پر انسانیت کو بچانے کا حتمی منصوبہ بھی اسی کے پاس ہو۔ صحیح، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کا مکمل اختیار؟ جی، یہ کوئی تخیلاتی کہانی نہیں ہے۔ خیر، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی حقیقت کو کھوجنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع اور روایات موجود ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نہایت حیران کن اور عظیم و شان درجات کے گرد گھومتی ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف اس مادی دنیا کے خزانوں کی کنجیاں ہیں اور دوسری طرف روز قیامت شفاعت عظمیٰ کا وہ منصب ہے جس کے سامنے پوری انسانیت کی امیدیں بندھی ہوں گی۔ اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ اس گہرے مطالعے کی بنیاد اتنی ٹھوس ہے کہ آج ہم جن دو بڑی روایات کا تجزیہ کر رہے ہیں نا، علم حدیث کی دنیا میں انہیں متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں؟ جی ہاں، بالکل۔ یعنی یہ وہ مستند ترین معلومات ہیں جن پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہیں۔ یہ محض تاریخ کی کتابوں میں درج پرانے قصے نہیں ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم انہیں غور سے دیکھیں تو یہ اس کائنات میں انسان کے اصل مقام، طاقت کے استعمال اور الہی نظام عدل کو سمجھنے کا ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ ہاں، ایک خاکہ ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی لامحدود رحمت کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس پورے کائناتی نظام کا جو کنٹرول روم ہے وہ آخر کام کیسے کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور سچی بات یہ ہے کہ جب ہم ان عظیم کائناتی حقائق اور کائنات کے اس وسیع ترین نظام کو اپنے اس چھوٹے سے محدود ذہن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو دماغ کی تمام حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ان لامحدود اختیارات کے سامنے جب ہم اپنی عقل کی کوتاہی کو دیکھتے ہیں تو واقعی استغفر اللہ، یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کا علم کس قدر محدود ہے۔ ہم تو صرف اتنا ہی دیکھ پاتے ہیں جتنا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ بالکل، ہم تو بہت ہی محدود نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ خیر، ہم سیدھا اپنے پہلے ذریعے کی طرف چلتے ہیں جس نے میرے ذہن میں بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں جوامع الکلم یعنی جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، رعب کے ذریعے ان کی مدد کی گئی ہے، اور ایک رات خواب میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ یہاں ایک بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کو اس پوری دنیاوی اور روحانی کائنات کی ماسٹر کی دے دی گئی ہو۔ دیکھیں، یہ ماسٹر کی والی تشبیہ اس پورے تصور کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے، کیونکہ جوامع الکلام کوئی عام بول چال کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں، یہ صرف اچھی گفتگو نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سمندر کو ایک چھوٹے سے کوزے میں بند کر دینا، یعنی الفاظ اتنے مختصر اور گنے چنے ہوں کہ سیکنڈوں میں ادا ہو جائیں، لیکن ان کے اندر معنی اور فلسفے کے اتنے گہرے سمندر موجزن ہوں کہ صدیوں گزر جائیں، بڑی بڑی لائبریریاں ان کی تشریح سے بھر جائیں، لیکن ان کا مفہوم ختم نہ ہو۔
اللہ اکبر، یعنی ایک بے پناہ علمی اور روحانی طاقت۔ جی، پھر دوسری طرف روب کا ذکر ہے، جو دراصل ایک نفسیاتی طاقت ہے، اور تیسری چیز مادی طاقت ہے، یعنی زمین کے خزانوں کی کنجیاں، علم، نفسیات اور مادہ۔ جب یہ تینوں چیزیں کسی ایک مرکز پر اکٹھی ہو جائیں تو سوچیں وہ اختیار کتنا جامع اور مکمل بن جاتا ہے۔ یہ تو ہے، لیکن رکیں، مجھے یہاں ایک بات سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ جی بتائیے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو انتہائی سادگی اور بعض اوقات شدید فقر پر مبنی تھی، مطلب وہ کھجور کی چٹائی پر سوتے تھے۔ بالکل۔ تو ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کے تمام خزانوں کی ماسٹر کی تھی، ان کے پاس مطلق مادی اختیار تھا، اور دوسری طرف ہم ایک ایسی زندگی دیکھتے ہیں جس میں دنیاوی مال نہ ہونے کے برابر تھا۔ صحیح۔ اس مطلق اختیار اور اس شدید سادگی کو ہم ایک ساتھ کیسے ملا کر دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد نہیں لگتیں؟ نہیں، دیکھیں، یہی تو وہ مقام ہے جہاں اس اختیار کی اصل خوبصورتی اور اس کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ عام انسانی نفسیات کیا ہے؟ یہی کہ مال جمع کر لو۔ بالکل۔ اگر کسی انسان کو اختیار مل جائے تو وہ فوراً اپنے ارد گرد محل کھڑے کر لیتا ہے، خزانے جمع کر لیتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماسٹر کی کو پانے کے باوجود سادگی اختیار کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اختیار کسی مجبوری کے تحت نہیں چھوڑا گیا۔ اچھا، یعنی وہ ان کے پاس تھا۔ جی، وہ ایک شعوری انتخاب تھا۔ یہ انسانیت کو یہ سکھانے کے لیے تھا کہ طاقت اور اختیار کا مطلب صرف مال و اسباب جمع کرنا نہیں ہوتا، بلکہ طاقت کا اصل کمال اس سے بے نیاز ہو جانا ہے۔ واہ! کنجیاں ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ چاہتے تو مکہ کے پہاڑ ان کے لیے سونا بنا دیے جاتے، لیکن انہوں نے اس مادی طاقت کو روحانی بلندی کے لیے قربان کر دیا۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ ہمارے سامنے اتنی بڑی مثال موجود ہے، اور ہم انسان آج بھی ساری زندگی انہی فانی اور مٹی کے خزانوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ بالکل، اور ان خزانوں کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو استغفر اللہ، انسان کتنا نادان ہے کہ وہ اکثر ان خزانوں اور حکمتوں کی قدر کرنا بھول جاتا ہے جو اصل ہیں۔ ہاں، ہم انسانوں کی اس ناسمجھی اور ترجیحات کے اس بگاڑ کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اصل خزانوں کو چھوڑ کر کن چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ بالکل، ہم نے ذرائع کو ہی منزل سمجھ لیا ہے، اور یہی چیز ہمیں اس تفصیلی جائزے کے اگلے مرحلے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ اگر اس مادی دنیا میں، اس زمین پر ان کا اختیار اس قدر جامع اور مکمل ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ جب یہ مادی دنیا ہی ختم ہو جائے گی، مطلب جب زمین اور آسمان کا یہ پورا نظام، یہ پورا سسٹم کریش کر جائے گا، تب اس اختیار کا کیا ہوگا؟ بہت گہری بات ہے۔ یہی سوال ہمیں روز قیامت کے اس انتہائی ہولناک منظر کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں معبد بن ہلال انزی کی ایک بڑی ہی زبردست اور تفصیلی روایت موجود ہے۔ جی، حضرت انس والی روایت۔ ہاں بالکل، جو اس منظر کی ایسی تصویر کشی کرتی ہے کہ انسان سن کر ہی کام چائے۔ روایت بتاتی ہے کہ بصرہ کے کچھ لوگ، جن میں ثابت بنانی بھی تھے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ صحیح۔ حضرت انس اس وقت اپنے بستر پر بیٹھے نماز چاشت پڑھ رہے تھے، اور پھر وہ قیامت کے دن کا وہ خاکہ کھینچتے ہیں جب لوگ شدت تکلیف سے، مطلب گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں ایسے ہوں گے جیسے سمندر کی بے قابو موجیں۔ اللہ اکبر۔ انسان ایک دوسرے کے اندر گھس رہے ہوں گے، ٹکرائے ہوں گے۔ جب ذہن میں وہ تصور بنتا ہے نا اس حشر کے میدان کا، جہاں اربوں انسان بغیر کسی سمت کے، خوف کے مارے موجوں کی طرح ایک دوسرے پر گر رہے ہوں گے، جہاں کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، تو اس شدید پریشانی کو سوچ کر ہی استغفر اللہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ بے شک وہ منظر انسانی سوچ سے باہر ہے۔ اور اس شدید افراتفری میں انسانیت فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں کسی کے پاس جانا چاہیے جو ہماری شفاعت کرے، اور پھر وہ ایک سفر شروع کرتا ہے۔ جی، انبیاء کے پاس جانے کا سفر۔ بالکل، وہ باری باری تمام بڑے انبیاء کے پاس جاتے ہیں۔ پہلے حضرت آدم کے پاس جاتے ہیں، جو انہیں حضرت ابراہیم کے پاس یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی معذرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ بھی انہیں آگے حضرت عیسیٰ کی طرف بھیجتے ہیں کیونکہ وہ روح اللہ
اور اس کا کلمہ ہے۔ جی ہاں، اور آخر کار ہر نبی کے انکار کے بعد حضرت عیسیٰ اس پورے انسانی سمندر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں نا تو یہ ایک بے ترتیب ہجوم کا بھاگنا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل انسانی تاریخ اور انسانیت کے روحانی ارتقاء کا ایک سفر ہے۔ ذرا غور کریں، انسانیت سب سے پہلے اپنے جد امجد حضرت آدم کی طرف پلٹتی ہے، جہاں سے زندگی کی شروعات ہوئی تھی۔ منطقی بات ہے۔ وہاں سے مایوسی کے بعد وہ توحید کے سب سے بڑے علم بردار حضرت ابراہیم کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ شریعت اور قانون لے کر آنے والے حضرت موسیٰ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور پھر وہ روحانیت کی انتہا حضرت عیسیٰ کے پاس آتے ہیں۔ واہ، کیا ترتیب ہے! بالکل، ہر نبی کی اپنی ایک شان ہے، ہر ایک اپنے وقت کا عظیم ترین انسان ہے، لیکن جب بات حتمی نجات کی آتی ہے، جب بات الہی غضب کو ٹھنڈا کرنے کی آتی ہے، تو کائنات کا نظام انہیں ایک ایک کر کے آگے بھیجتا رہتا ہے، تاکہ ساری انسانیت، تمام پچھلی اور اگلی قومیں اور خود تمام انبیاء اس بات پر متفق ہو جائیں اور جان لیں کہ مقام محمود اور شفاعت عظمیٰ کا یہ آخری منصب کائنات میں صرف ایک ہستی کے لیے مخصوص ہے۔ یہ کتنا زبردست نقطہ ہے! اور پھر جب یہ اربوں انسانوں کا مطلب موجیں مارتا ہوا سمندر ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو جواب کیا ملتا ہے؟ ہاں، وہ تاریخی جواب۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لہا، یعنی اس شفاعت کے لیے میں ہی مخصوص ہوں۔ ذرا اس منظر کے تضاد کو دیکھیں۔ پوری کائنات خوف سے تھر تھر کانپ رہی ہے، بڑے بڑے انبیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، لیکن اس شدید ترین افراتفری اور خوف کے عالم میں صرف ایک آواز ہے جو مکمل سکون اور یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ ہاں، میں اس کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں جو چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قدر طاقت اور اس قدر بڑے اعلان کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سیدھا جا کر شفاعت نہیں کرتے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، اور پھر روایت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حمد و ثنا کے ایسے نئے کلمات الہام کرے گا جو اس وقت انسانوں کے علم میں نہیں ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ فرق ہے جو مادی اختیار اور الہی اختیار کے درمیان ہوتا ہے۔ مادی دنیا میں جب کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے، ہاں، غرور آ جاتا ہے۔ لیکن روحانی اور الہی نظام میں جو حتمی طاقت کا اظہار ہے وہ سینہ تان کر کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ مکمل عاجزی کے ساتھ سجدے میں گر جانا ہے۔ شفاعت کوئی خود ساختہ حق نہیں ہے، صحیح۔ اس کے لیے مکمل بندگی اور اللہ کی اجازت شرط ہے۔ اور یہ جو نئے کلمات کا الہام ہے نا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ علم الہی ساقط نہیں ہے۔ آخرت کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بس علم ختم ہو جائے گا۔ واہ! وہاں بھی اللہ کی صفات کی ایسی گہرائیاں اور پہلو اشکار ہوں گے جو اس مادی دماغ کی سمجھ سے باہر ہیں۔ آئیے اس بات کو کھولتے ہیں۔ یہ جو انا لہا کے بعد سجدہ ہوتا ہے، حمد ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سر اٹھائیں، مانگیں، عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں، قبول کی جائے گی۔ اور پھر شفاعت کا وہ طویل اور پیچیدہ عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی جھٹکے میں نہیں ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت، میری امت، پھر اللہ فرماتا ہے جاؤ اور جس کے دل میں جو کے دانے مطلب بارلے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لو۔ جی، پہلا مرحلہ۔ وہ یہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں، دوبارہ سجدہ، دوبارہ حمد، پھر حکم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں رائی یا ذرے کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لو۔ پھر تیسری بار یہ مرحلہ آتا ہے اور اس بار حکم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی بہت ہی کم ایمان ہے اسے بھی نکال لاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ اتنے مراحل کیوں؟ کیا اللہ کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ ایک ہی بار میں کہہ دیتا کہ جاؤ سب کو نکال لاؤ؟ یہ بار بار کے مراحل آخر ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے ذرا اس بات پر بھی غور کریں کہ رائی کے دانے سے بھی بہت ہی کم ایمان۔ یہ کتنا ہولناک تصور ہے کہ ایک انسان کا ایمان اس قدر کمزور ہو سکتا ہے، بالکل۔ اتنا مائکروسکوپک ہو سکتا ہے کہ شاید اس انسان کو اپنی پوری زندگی میں خود بھی اس کا احساس نہ ہوا ہو۔ انسانی غفلت کی اس انتہا کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، اور استغفر اللہ، سوائے شرمندگی کے اور کیا محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ واقعی شرمندگی کی بات ہے۔
لیکن سوال وہی ہے کہ یہ جو الگ الگ درجات ہیں، جو کا دانہ، پھر رائی کا دانہ، پھر اس سے بھی کم، یہ الہی نظام کی کس مکانیات کو ظاہر کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بار بار کے مراحل ہیں نا، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کی انتہائی باریک بینی کا مظہر ہے۔ اچھا، عدل کی باریک بینی؟ جی، فرض کریں اگر سب کو ایک ہی کمانڈ کے ذریعے نکال لیا جاتا تو جس انسان نے اپنی زندگی میں پہاڑ کے برابر ایمان اور عمل پیش کیا اور وہ انسان جس نے صرف ایک رائی کے دانے جتنا ایمان رکھا، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ تو ختم ہو جاتا نا۔ ہاں یہ تو ہے، پھر تو سب برابر ہو جاتے۔ بالکل، الہی نظام کا ترازو اتنا زیادہ حساس ہے، اس کی کیلیبریشن اتنی باریک ہے کہ وہاں ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اپنا وزن رکھتا ہے۔ انسان کے دل کی گہرائی میں چھپا ہوا ہلکا سا کھوٹ یا ہلکی سی سچائی بھی اللہ کے نظام سے بچ کر نہیں نکل سکتی۔ مطلب کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا؟ بالکل نہیں۔ اور سچ پوچھیں، جب ہم حساب کی اس باریک بینی کا سوچتے ہیں، جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہاں ذروں کا نہیں بلکہ ذروں سے بھی چھوٹی چیزوں کا حساب ہونا ہے، تو استغفر اللہ، انسان کو اپنی کوتاہیوں کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہاں تو رائی کے دانے تولے جا رہے ہیں۔ واقعی۔ لیکن اس بے پناہ اور سخت عدل کے بالکل متوازی جو چیز چل رہی ہے، وہ اللہ کی بے پناہ رحمت ہے۔ یہ مراحل بتاتے ہیں کہ وہ اس قدر رحیم ہے کہ وہ اس مائکروسکوپک ایمان والے کو بھی ہمیشہ کی تباہی میں نہیں چھوڑے گا۔ واو! یہ عدل اور رحمت کا ایسا توازن ہے جو صرف اسی کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ کیا کمال امتزاج ہے واقعی۔ اب اس داستان میں ایک اور موڑ آتا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جو مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ حیران کن لگا۔ اچھا، وہ کون سا؟ روایت بتاتی ہے کہ جب مابد بن ہلال اور ان کے ساتھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سن کر نکلے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ مشہور عالم اور صوفی تابع حضرت حسن بصری کے پاس جایا جائے۔ ہاں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ جی، حسن بصری اس وقت حالات کی وجہ سے ابو خلیفہ کے مکان میں روپوش تھے، چھپے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں یہ پوری حدیث سناتے ہیں۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ حسن بصری بڑی خاموشی اور تجسس سے سن رہے ہیں، اور جب بات تیسرے مرحلے پر آ کر رک جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں مزید بیان کرو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس حضرت انس نے تو ہمیں یہیں تک بتایا تھا۔ یہ سن کر حسن بصری مسکراتے ہیں یا تھوڑا ہنستے ہیں اور ایک بڑا راز کھولتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت انس نے یہ حدیث انہیں آج سے 20 سال قبل، جب وہ بالکل صحت مند تھے، پوری سنائی تھی۔ صحیح۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ حضرت انس نے ایک ایسا شخص جو ان سے ملنے آیا ہے اسے حدیث کا ایک حصہ کیوں نہیں بتایا؟ اور جب میں حسن بصری کے ہنسنے کا سوچتی ہوں اور ان کا یہ کہنا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، خلق الانسان عجولا، تو انسان کی اس جلد بازی پر استغفر اللہ سوائے افسوس کے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، انسان واقعی بہت جلد باز ہے۔ وہ ہمیشہ شارٹ کٹس تلاش کرتا ہے۔ لیکن میرا بنیادی سوال وہی ہے، حضرت انس نے ان عام لوگوں سے اس حدیث کا آخری حصہ جان بوجھ کر کیوں چھپایا؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے اور جسے ہمیں بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ دراصل علم کو آگے پہنچانے کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اخلاقی ذمہ داری؟ جی، حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ انہوں نے انسانی نفسیات کی تربیت براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ انسان فطرتاً سست واقع ہوا ہے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر عام لوگوں کو اس آخری درجے کی لامحدود رحمت کا علم ہو گیا تو وہ اس رحمت کو اپنی بے عملی کا جواز بنا لیں گے۔ اوہ، اچھا۔ عربی کا لفظ ہے ان تتکلوا، یعنی لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ وہ سوچیں گے کہ جب اتنی چھوٹ ملی جانی ہے تو پھر راتوں کو جا کر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، لوگ تو بس بہانے ڈھونڈتے ہیں عمل نہ کرنے کے۔ بالکل، یہ اندیشہ کہ لوگ کس طرح اتنی عظیم رحمت کا سہارا لے کر سستی کا شکار ہو سکتے ہیں اور اعمال صالحہ سے غافل ہو سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی خطرہ تھا۔ تو استغفر اللہ، یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ ہم رحمت کو ہی اپنی سستی کا جواز بنا لیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت انس نے وہ آخری اور انتہائی نازک حصہ ان لوگوں سے چھپایا۔ لیکن حسن بصری کو کیوں بتایا؟ چونکہ حضرت حسن بصری کا روحانی اور علمی مقام بہت بلند تھا۔ حضرت انس جانتے تھے کہ حسن بصری اس رحمت کو سن کر عمل نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان کے اندر اللہ کی محبت مزید بڑھے گی، اس لیے انہیں 20 سال پہلے یہ پوری بات بتا دی گئی تھی۔ یہ علم بانٹنے کی حکمت کا واقعی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ بے شک۔ تو پھر وہ چھپا ہوا وہ چوتھا مرحلہ تھا کیا،
جو حسن بصری نے ان کے بے حد اصرار پر آخرکار بتا ہی دیا، وہ مرحلہ اتنا زبردست ہے کہ اسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بتائیے۔ آپ چوتھی بار اسی طرح سجدہ ریز ہوں گے اور اس بار اجازت مانگیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی اور عمل نہ کیا ہو، بس صرف ایک بار سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنی عظمت اور اپنی کبریائی کی قسم، میں ان سب کو جہنم سے ضرور نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ اور یہ قسم، یہ اس پورے تفصیلی جائزے کی جان ہے۔ یہ اللہ کی توحید اور اس کی عظمت کی وہ معراج ہے جس پر آ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو اور اس گہرے مطالعے کو ایک نقطے پر سمیٹیں نا، تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے پہلی حدیث میں دنیا کے خزانوں کی ماسٹر کی کا ذکر سنا، اور دوسری حدیث میں آخرت کے اس سب سے بڑے ہولناک دن کی شفاعت کا ذکر سنا۔ صحیح۔ بظاہر یہ دونوں الگ الگ زمانوں کی باتیں ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے، اور وہ ہے توحید کا خالص ترین اقرار اور اللہ کے حضور مکمل سر تسلیم خم کرنا۔ مادی دنیا میں کائنات کی کنجیاں ملنے کے بعد سادگی اختیار کرنا، اور آخرت میں شفاعت کا اختیار ملنے کے بعد بھی سب سے پہلے سجدے میں گر کر اللہ کی حمد بیان کرنا۔ کیا زبردست ربط ہے! یہ ثابت کرتا ہے کہ اصل طاقت اختیار کا مظاہرہ کرنے میں نہیں، بلکہ اس رب کے سامنے عاجز ہونے میں ہے جس نے وہ اختیار دیا ہے۔ کنجیاں بھی اسی کے دیے ہوئے اختیار کا نام ہے، اور شفاعت بھی اسی کی دی ہوئی رحمت کا مظہر ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور جامع خلاصہ ہے، اور سننے والوں کے لیے اس پورے جائزے میں جو سب سے بڑا پیغام چھپا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اپنا توازن کیسے قائم رکھنا ہے۔ بالکل۔ یہ معلومات اس لیے نہیں ہے کہ ہم بس انہیں سن کر بھول جائیں، یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیا کا اختیار ہو یا آخرت کی نجات، دونوں کا حتمی مرکز اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے نہ تو کبھی دنیاوی حالات سے مایوس ہونا چاہیے، اور نہ ہی کبھی اس رحمت کا غلط مطلب نکال کر بے عملی اور سستی کا شکار ہونا چاہیے۔ جی، مایوسی کے بجائے امید اور سستی کے بجائے شکر گزاری اور مسلسل عمل کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی تک لے کر جاتا ہے۔ علم کا اصل مقصد عمل کی طرف ابھارنا ہوتا ہے، عمل سے روکنا نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اب ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے اپنا سفر کائنات کی ماسٹر کی اور جوامع الکلم سے شروع کیا تھا، اور ہم قیامت کے دن اس عظیم سجدے تک آ پہنچے۔ لیکن میں اس گفتگو کا اختتام ایک ایسی سوچ پر کرنا چاہتی ہوں جو مجھے یقین ہے کہ دیر تک ہمارے ذہنوں میں گونجتی رہے گی۔ جی فرمائیے۔ ہم نے سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت سجدے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں حمد کے ایسے نئے کلمات الہام کرے گا جو آج کے انسان تو کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آج علم میں نہیں ہے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر اللہ کی حمد اور اس کے علم کے ایسے بے شمار الفاظ اور پہلو ہیں جو آج تک دریافت ہی نہیں ہوئے، جن کا ابھی عیاں ہونا باقی ہے، تو علم الہی کا وہ کتنا لامحدود اور اتھاہ سمندر ہوگا جس کے کنارے پر ہم کھڑے ہیں۔ کیا ہماری آج کی سائنسی ترقی اس سمندر کے سامنے ایک معمولی قطرے کی حیثیت بھی رکھتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنی حقیقت اور اپنے رب کی وسعت کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم سب مل کر ایک انتہائی حیرت انگیز منظر کا تصور کرنے والے ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی عام منظر نہیں ہے، مطلب یہ بخاری، مسلم اور ترمذی کی ان مستند احادیث پر مبنی ہے جو سیدھا ہمارے دل پر دستک دیتی ہیں۔ ہاں، یعنی ذرا سوچیں، ایک ایسا وسیع و عریض میدان جہاں تک نگاہ جاتی ہے کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نبی گزر رہے ہیں اور ان کے ساتھ صرف 10 لوگ ہیں، ایک اور نبی کے ساتھ صرف 5، اور کچھ تو بھائی بالکل تنہا کھڑے۔ یہ منظر واقعی انسان کو اندر تک ہلا دیتا ہے، خاص طور پر جب ہم اسی منظر میں افق پر امٹتا ہوا وہ بے پناہ ہجوم دیکھتے ہیں جس نے پورے آسمان کو ڈھانپ رکھا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔
آج کی اس علمی نشست میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اہم ترین صفات کا گہرا جائزہ لیں گے۔ ایک طرف ان کی وہ معجزانہ بصارت اور سماعت جو عام انسانی فہم سے ماورا ہے، اور دوسری طرف اس کامل رہنمائی سے بننے والی وہ عظیم امت جو جنت کا سب سے بڑا حصہ ہوگی۔ جی، بظاہر یہ دو الگ باتیں لگتی ہیں، لیکن دراصل یہ ایک ہی روحانی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو صرف ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، ہم دنیاوی پیمانوں سے روحانیت کو ناپنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، استغفر اللہ، اور یہیں ہماری سوچ محدود ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہم ہر چیز کی سائنسی اور مادی توجیہ تلاش کرنے لگتے ہیں، اور یہ واقعی ایک بشری کمزوری ہے، استغفر اللہ۔ ہمیں اپنا زاویہ نگاہ وسیع کرنا ہوگا تاکہ ان حقائق کو ایک گہری نفسیاتی اور روحانی تربیت کے طور پر دیکھ سکیں۔ چلیں، اب ہم اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ہستی کی انفرادی شان اور اس ناقابل فہم بصارت پر بات کرتے ہیں جس نے اس عظیم امت کی بنیاد رکھی۔ ہمارے ذرائع میں حضرت انس اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہم کی احادیث تو انسان کو واقعی حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ جی ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کرواتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم، بلا شک و شبہ میں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی تمہارے رکوع و سجود کو دیکھتا ہوں، اور پھر ایک اور مقام پر یہ بھی فرمایا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ مطلب اگر میں آج کے جدید دور کے حساب سے سوچوں تو میرے ذہن میں فوراً وہ پیچیدہ ٹیکنالوجی یا 360 ڈگری کیمرے اور سینسرز آتے ہیں۔ بالکل، آج کا مادی ذہن ایسے ہی سوچتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کوئی کیمرے یا لینس کا کمال نہیں تھا، یہ ایک خالص روحانی اور جسمانی معجزہ تھا جو انسانی اناٹمی سے ہی بالاتر ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر میں ایک تشبیہ دوں تو مجھے کسی عظیم ماسٹر کنڈکٹر کی طرح لگتا ہے جسے اپنے سازندوں کی طرف مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ ان کی دھن، ان کی حرکت سب محسوس کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں تو بات صرف محسوس کرنے کی بھی نہیں، خالص اور واضح طور پر دیکھنے کی ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف صحابہ کو مروب کرنا تھا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ بالکل یہی ہے کہ اس کا مقصد کوئی جادوئی کمال دکھانا یا لوگوں کو مروب کرنا ہرگز نہیں تھا۔ اگر ہم اس حدیث کے پہلے حصے کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات نماز کے لیے صفیں درست کرواتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ اچھا، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت امام اپنی امت کی عبادت کی نگرانی فرما رہے تھے تاکہ ان کا تعلق اللہ سے کامل ہو سکے۔ بالکل، یہ معجزانہ بصارت براہ راست امت کی روحانی نگہداشت اور نماز کے خشوع سے جڑی ہوئی تھی۔ ذرا سوچیں، اس مقتدی کی نفسیات پر کیا اثر ہوتا ہوگا جسے معلوم ہو کہ امام کی نظر اس کے جھکنے اور سجدہ کرنے کے انداز پر پشت سے بھی ویسے ہی ہے جیسے سامنے سے۔ واقعی اس سے تو نماز میں غفلت کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ وہ کسی کیمرے کی نگرانی میں نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی توجہ کے مرکز میں ہے جو اسے اللہ کے حضور کامل حالت میں پیش کرنا چاہتی ہے۔ لیکن جب میں انسان کے محدود حواس کو اس لامحدود شان کے سامنے رکھتا ہوں تو میری سمجھ بوجھ تو بالکل بے بس محسوس ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو ایسا ہے جیسے زمان و مکان کی قید ہی ختم ہو گئی ہو۔ اور اسی لیے یہ ایک کامل نظم و ضبط کی بنیاد تھی۔ اور اس بصارت کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، تو اس میں آسمانی حقائق اور فرشتوں کا نزول بھی شامل تھا۔ ہماری آنکھ تو اس قابل ہی نہیں، استغفر اللہ، کیونکہ وہ صرف مادی روشنی کو پرکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور میرے خیال میں اسی کامل رہنمائی کا نتیجہ ہے جو ہمیں آج کے مطالعے کے دوسرے حصے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب بنیاد اتنی مضبوط تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تاریخ کی سب سے بڑی امت بن گئی۔ لیکن یہ سفر ہمیشہ سے تعداد کے لحاظ سے ایسا نہیں تھا۔ جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں جو منظر پیش کیا گیا ہے وہ سچ میں ہماری مادی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ جب تمام امتیں پیش کی گئیں، ہاں، وہی منظر، کسی کے ساتھ 10 لوگ، کسی کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ صرف ایک شخص، اور کچھ تو بالکل تنہا کھڑے ہیں۔ اب یہاں میرا جدید دور کا ذہن بہت شدید الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ آج کی دنیا میں ہم کامیابی کو پیروکاروں کی تعداد سے ناپتے ہیں۔ بالکل، آج تو اگر ایک نظریہ بہت سچا ہو لیکن اس کا ماننے والا صرف ایک شخص ہو تو ہم اسے ایک فیلڈ کیمپین کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔
یہ کتنا ہلا دینے والا ہے کہ ایک نبی جو اللہ کا سچا رسول ہے اس کی تصدیق صرف ایک شخص کر رہا ہے، تو کیا حق اور سچائی کا انحصار تعداد پر نہیں ہے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ حدیث دراصل انسانی ذہن کو اس وہم سے نکالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ حق برحق ہے، چاہے اس کے پیچھے چلنے والا پورا شہر ہو یا صرف ایک اکیلا شخص۔ ان تنہا انبیاء کی جد و جہد کو ناکام سمجھنا، استغفر اللہ، یہ بہت بڑی گمراہی اور جسارت ہوگی۔ مطلب ان کی کامیابی کو قبول کرنے والے دلوں کی تعداد سے نہیں ناپا گیا؟ بالکل نہیں۔ جن انبیاء کی پیروی صرف ایک شخص نے کی، انہوں نے بھی اپنا فرض 100% کمال کے ساتھ ادا کیا۔ سچائی خود مختار ہوتی ہے، اسے ہجوم کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز زاویہ ہے، لیکن اگر سچائی ہجوم کی محتاج نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اس کثیر تعداد کی کیا اہمیت ہے جو ہم نے دیکھا کہ افق کو ڈھانپ رکھا تھا؟ وہ کثیر تعداد دراصل اس پیغام کی آفاقیت اور اس کے آخری ہونے کی مہر ہے۔ پچھلے انبیاء کسی خاص قوم یا وقت کے لیے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قیامت تک کے لیے تھا۔ یہ کثرت اس آخری پیغام کو عطا کی گئی عالمی اور ابدی قبولیت کی علامت ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اس عظیم ہجوم کا ذکر ہو رہا ہے تو بات محض تعداد کی کثرت پر آ کر رک نہیں جاتی۔ اسی ہجوم کے قلب میں سے ایک انتہائی خاص، ایک ایلیٹ گروہ بڑھتا ہے، وہ 70,000 خوش نصیب جن کا نہ کوئی حساب ہوگا اور نہ ان پر کوئی عذاب۔ ہاں، وہ بغیر کسی پیشی کے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور جب ہم ان کی صفات دیکھتے ہیں تو ان کا تعلق خالص توحید سے ملتا ہے۔ وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید انہوں نے ہزاروں جنگیں لڑی ہوں گی، لیکن شرائط تو کچھ اور ہی ہیں۔ وہ داغ نہیں لگواتے، غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے، شگون یعنی توہم پرستی نہیں لیتے، اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے، یہ داغ لگانے اور جھاڑ پھونک کا ذکر کیوں ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس دور میں عربوں کے ہاں آگ سے داغ لگانا علاج کا ایک ایسا آخری حربہ تھا جس سے وہ 100% یقینی مانتے تھے۔ ان کا اعتقاد مادی علاج پر اس قدر پختہ ہو جاتا تھا کہ جیسے شفا اس عمل کے اندر قید ہے۔ اوہ، تو یہ محض ایک طبی طریقے سے گریز نہیں ہے، یہ دراصل اندھے یقین اور مادی سہاروں کی غلامی سے آزادی کا اعلان ہے۔ جب موت سامنے کھڑی ہو اور آپ ایک حتمی علاج کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ کا یقین اس مادی ذریعے سے زیادہ رب پر ہے۔ بالکل درست۔ یہ ایک بے پناہ نفسیاتی چھلانگ ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ شفا کسی سبب میں نہیں بلکہ مسبب الاسباب کی مرضی میں ہے۔ اور توہم پرستی بھی تو یہی ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ گئی یا کوئی خاص پرندہ بول پڑا تو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری تقدیر کسی جانور سے جڑی ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا کائنات کے مالک کے اختیار کی توہین ہے، استغفر اللہ۔ اور اسی لیے چوتھی شرط، کامل توکل، ان سب کی جڑ ہے۔ 100% توکل کا مطلب اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اسباب پر جو اندھا اعتقاد دل میں بیٹھ جاتا ہے اسے نکال پھینکنا ہے۔ اور جب ایمان اس درجے پر پہنچ جائے تو حساب کتاب کی کیا ضرورت، وہ تو دنیا میں ہی اپنا حساب کلیئر کر چکے ہوتے ہیں۔ اور اس منظر میں حضرت عکاشہ بن محصن کا فوراً کھڑے ہو کر اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا تو کمال ہے، جیسے کسی نے زندگی کا سب سے بڑا اور واحد ایکسپریس ٹکٹ فوراً اپنے نام کر لیا ہو۔ یہ اس روحانی مستعدی کی عکاسی کرتا ہے جو اسی کامل نگرانی اور تربیت کا نتیجہ تھی۔ وہ سن کر صرف بیٹھ نہیں گئے، انہوں نے فوراً پہل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت بھی دی، جبکہ دوسرے شخص کو بڑی حکمت سے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس 17,000 کی کلاس سے نکل کر اگر ہم پوری جنت کی آبادی کو دیکھیں تو حضرت عمران بن حسین، حضرت بحث بن حکیم اور حضرت سلیمان بن بریدہ کی احادیث سے ایک حیران کن خاکہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میں ایک چوتھائی پر راضی ہو؟ صحابہ نے خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ ہاں، اور پھر ایک تہائی اور بالآخر ایک نصف حصہ ہونے کی بشارت دی۔ لیکن حدیث کے مطابق بات آدھے پر بھی نہیں رکی۔ بالکل، جنت کی کل 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف اور صرف امت محمدی کی ہوں گی، اور باقی تمام امتیں مل کر صرف 40 صفیں بنائیں گی۔ یار، کل 120 میں سے 80 کا مطلب ہے 2/3 حصہ۔ یہ ریاضیاتی تناسب تو ذہن کو سن کر دیتا ہے۔
اگر ہم اس تناسب کی گہرائی پر غور کریں تو یہ محض فخر کی بات نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے روحانی انقلاب کا ثبوت ہے۔ ہزاروں سالوں کے انبیاء اور ان کی امتیں مل کر جنت کا 1/3 حصہ ہوں گی اور یہ ایک امت جنت کی اسی صفوں کو بھر دے گی۔ یہ اللہ کی اس امت پر بے پناہ رحمت کی نشانی ہے۔ بالکل۔ آج کی اس تفصیلی نشست کو اگر سمیٹا جائے تو ہم نے اعجازی بصارت سے شروع ہونے والا یہ سفر طے کیا، قدرت اور کثرت کے حقیقی معیار کو سمجھا، 70,000 افراد کے خالص توکل کو دیکھا اور بالآخر جنت کی اسی صفوں کی وسعت کو محسوس کیا۔ جی، اور یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ اس عظیم روایت کا حصہ ہونا کتنی بڑی سعادت ہے۔ ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا انحصار اللہ کی ذات پر کتنا ہے اور مادیت پر کتنا۔ صحیح کہا۔ کبھی کبھی ہم اپنی حیثیت کو بھول کر فضول توہمات اور دنیاوی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، جبکہ ہمیں تو توکل کا وہ سبق دیا گیا تھا جو انسان کو بلا حساب جنت تک لے جائے۔ اختتام پر میں ہم سب کے لیے ایک سوچنے کا نیا زاویہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا ان انبیاء کے بارے میں سوچئے جن کے ساتھ صرف ایک پیروکار ہوگا۔ واقعی قیامت کے دن وہ ایک شخص ہی اس نبی کی پوری میراث ہوگا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بڑی تعداد اور ہجوم کے اس دور میں ایک سچے اور مخلص انسان کی تنہا عقیدت بھی اللہ کے ہاں کتنا وزن رکھتی ہے۔ بھلے ہی ہم جنت کی اسی صفوں کا حصہ ہوں، لیکن حق پر جمے رہنے کے لیے اس ایک شخص کی استقامت بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ھذا ما عندی واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔